لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. حمد بیان کرو اللہ کی، کبریائی بیان کرو اس کی، تعریف کرو اس کی، ثنا کرو اس کی، عظمتوں کے گن گاؤ، اس کی کبریائی کے نعرے لگاؤ، اس کی عظمت کے قصیدے پڑھو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ عید کا دن لا الہ الا اللہ کے جشن منانے کا دن ہے. یہ توحید کا جشن ہے میرے بھائیوں، اور توحید کا جشن تو اسی پر جچتا ہے جس کو توحید کی نعمت ملی ہے. جس کو یہ توحید کی نعمت ملی نہیں، کیا اس کی عید اور کیا اس کی قربانی. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، بزرگی اور برتری، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. دنیا کفر کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کفر کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی اس دنیا میں اپنے تھوڑے سے بندوں کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائی، ایمان کا نور عنایت فرمایا ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ان تھوڑے سے بندوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی نام لکھا ہے. دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہے، جہنم کے راستے پر چل رہی ہے. تھوڑے سے بندے ایسے ہیں جن کو پتہ ہے جنت کا راستہ کون سا ہے. بہت ہی قلیل تعداد میں ایسے بندے ہیں جو جنت کے راستے پر چلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ ان تھوڑے سے بندوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی نام لکھا ہے. ہم کو پتہ ہے نا جنت کا راستہ کون سا ہے. جنت کا راستہ اسلام ہے، ہدایت کا راستہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ دنیا جہنم کے راستے پر چل رہی ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کا مسافر بنایا ہے. یہ جو ہم عید کا دن منا رہے ہیں، کل ایک عید کا دن تھا، آج ایک عید کا دن ہے، آگے 2 دن اور عید کے ہیں. یہ چاروں ایام، یوم النحر کا دن اور ایام تشریق کے دن یہ چاروں دن عید کے دن ہیں. یہ عید کے دن خوشی کس بات کی ہے؟ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ یہ جشن کس بات کا ہے؟ یہ مسرت، یہ فرحت کس بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے قربانیاں کرو اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو. کیوں کرو اللہ کی تعریف؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کیونکہ اس نے تم کو دین کی ہدایت عطا فرمائی ہے، تم کو ہدایت کی نعمت دی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی بندے پر جو سب سے بڑا احسان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس کو دین کی ہدایت دے دے. ہدایت سے بڑی دنیا کے اندر کوئی نعمت نہیں ہے. اسی لیے تو ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کس چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ ہدایت کے لیے. ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں
اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ سب سے بڑی ضرورت دنیا میں ہماری ہے ہدایت، کھانے سے بھی ضروری، پانی سے بھی ضروری، ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے مل جانے پر اللہ کا سب سے زیادہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ عید کا جو جشن ہے، یہ جشن کس بات کا ہے؟ یہ ہدایت کا جشن ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگ جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، تو نے ہم کو ہدایت دے کر کے جنت کے راستے کا مسافر بنا دیا ہے۔ یہ عید کا جشن اصل میں اس بات کا جشن ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہے، صرف ایک امت ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچی گواہی دیتی ہے۔ وہ امت کون ہے؟ وہ امت محمدیہ ہے، اور وہ گواہی کون سی گواہی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولنے والے ہم لوگ ہیں، اور اللہ کے بارے میں سب سے سچی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نہیں ہے دنیا میں کوئی عبادت کے لائق مگر صرف اللہ۔ یہ سب سے پیاری، سب سے سچی بات ہے جو دنیا میں بولی گئی ہے۔ یہ عید کا جشن اصل میں اسی بات کا جشن ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ بولنے والی قوم ہیں۔ اللہ نے ہم کو لا الہ الا اللہ کی نعمت سے نواز دیا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور عید کی خوشی اصل میں اسی بات کی خوشی ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ سمجھتے ہیں آپ، لا الہ الا اللہ، یہ جملہ کتنا بھاری ہے؟ یہ جملہ لا الہ الا اللہ کتنا وزندار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے سارے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ لمالت بہن، یہ ایک لا الہ الا اللہ اتنا بھاری، اتنا وزندار کلمہ ہے، اس کے سامنے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ہلکے پڑ جائیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ کو؟ فرمایا دنیا اگر ایک کڑے کی طرح ہو اور اس سے لا الہ الا اللہ کو گزارا جائے تو وہ کڑا ٹوٹ جائے گا، یہ اتنا بھاری کلمہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، جس کے پاس یہ لا الہ الا اللہ کی چابی نہیں اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا وزن ہے، بغیر اس کے کوئی بندہ جنت نہیں جا سکتا۔ یہ عید کا دن اس بات کی خوشی منانے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی کنجی ہم کو عطا فرما دی ہے، ہمارے پاس جنت کی چابی ہے الحمدللہ، اور وہ چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ جنت کی چابی جو بہتوں کو نہیں ملی، حتیٰ کہ انبیاء اپنے چہتوں کے لیے مانگتے رہے، نہیں ملی ان کو۔ نوح علیہ السلام نے چاہا ان کے بیٹے کو یہ جنت کی کنجی مل جائے، نہیں ملی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا ان کے باپ کو جنت کی یہ کنجی مل جائے، نہیں ملی۔ لوط علیہ السلام نے چاہا ان کی بیوی کو جنت کی کنجی مل جائے، نہیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم مبارک عظیم الشان شخصیت آخری وقت تک اللہ کے رسول کوشش کرتے رہے آپ کے محبوب چچا کو ابو طالب کو جنت کی یہ چابی مل جائے۔ آخری سانس تک ان کی کوشش کرتے رہے کہ میرے چچا صرف ایک مرتبہ اور کوئی مطالبہ آپ سے نہیں ہے سوائے اس کے، ایک بار زبان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے، بس ایک بار لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے، میں اللہ کے یہاں دلیل پیش کر سکتا ہوں، حجت قائم کر سکتا ہوں۔ نہیں ملی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ہدایت کی یہ نعمت لکھی تھی، وہ نعمت جو انبیاء نے اپنے چہتوں کے لیے مانگی، نہیں ملی ان کو۔ الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے دے دی، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہدایت کی، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت لا الہ الا اللہ پڑھنے کا یہ شرف ہم کو عطا فرما دیا۔ یہ عید کا دن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر خوشی منانے کا دن ہے،
لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، حمد بیان کرو اللہ کی، کبریائی بیان کرو اس کی، تعریف کرو اس کی، ثنا کرو اس کی، عظمتوں کے گن گاؤ، اس کی کبریائی کے نعرے لگاؤ، اس کی عظمت کے قصیدے پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عید کا دن لا الہ الا اللہ کے جشن منانے کا دن ہے، یہ توحید کا جشن ہے میرے بھائیوں، اور توحید کا جشن تو اسی پر جچتا ہے جس کو توحید کی نعمت ملی ہے۔ جس کو یہ توحید کی نعمت ملی نہیں، کیا اس کی عید اور کیا اس کی قربانی؟ سمجھے؟ عید کا جشن کس کے لیے ہے؟ جس کو توحید کی نعمت ملی ہے۔ جس کو توحید کی نعمت ہی نہیں ملی، ہاں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہاتھ اٹھاتا ہے تو غیر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، سر جھکاتا ہے تو کسی مخلوق کے سامنے بھی جھکا دیتا ہے، اس کو کیا پتا توحید کیا نعمت ہے، اور اس کو کیا پتا عید کی خوشی کس بات کی خوشی ہے؟ ہاں، عید کی خوشی تو اصل میں اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید سے نوازا ہے۔ عید کے اعمال کیا ہے؟ توحید کا اظہار ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم عید کے دن؟ نماز پڑھتے ہیں۔ کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم عید کے دن؟ قربانی کرتے ہیں۔ کس کے لیے قربانی کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو تو صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو تو صرف اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ تو جو مزاروں پہ جا کے لال لال مرغے چڑھاتا ہے، اس کو کیا پتا کہ قربانی کی عظمت کیا ہے؟ اس کی قربانی کیا قربانی؟ ہاں، یہ لال لال مرغے چڑھانے والے مزاروں پر، یہ باباؤں کے نام پر ذبیحے کرنے والے، یہ غیر اللہ سے دعائیں مانگنے والے، ان کی کیا عید؟ عید تو موحدوں کی عید ہے، عید تو موحدوں کی عید ہے۔ جب ایک جانور ذبح کرنے کے لیے ہاتھ میں آپ چھری لیتے ہیں، جب چھری لے کر کے جانور کو لٹاتے ہیں تو اللہ کے سامنے کیا عہد کرتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ، اپنا چہرہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے سامنے کیا ہوا ہے۔ حنیفا، ہر باطل معبود سے منہ موڑ کر کے صرف اللہ کا رخ کر لیا ہے میں نے۔ حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حنیف کا مطلب ہوتا ہے موحد، جس کے دل میں توحید کا نور نہ ہو، اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے بھی تو کیا نکلے؟ ہاں، وما انا من المشرکین، اللہ کے سامنے چھری ہاتھ میں لیے ہوئے جانور کو لٹا کر کے عہد کرتا ہے بندہ، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ توحید ذبیحہ کا، قربانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ قربانی کی روح توحید ہے، اس پر تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ اصلی قربانی تو، قربانی اصل میں توحید کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ دنیا، بہت سارے لوگ دنیا میں مشرک، غیر اللہ کے لیے ذبیحے کرنے والے ہیں۔ میں نے ہاتھ میں چھری لے کر کے یہ اقرار کیا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ جانور جو میں نے لٹایا ہوا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو ذبح کرنے کا حق صرف اس کو ہے جو اللہ کا نام لے کر کے اس کو ذبح کرے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرک نہیں ہوں، میں بتوں کے لیے بلی چڑھانے والا، مزاروں پہ جا کر کے مرغے ذبح کرنے والا نہیں ہوں۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرک نہیں ہوں۔ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ تو جو خیر اللہ کے سامنے سر جھکائے، بتوں سے فریادیں کرے، ولیوں سے دعائیں مانگے، کیا اس کی قربانی، کیا اس کا ذبیحہ، اور کیا اس کی عید؟ عید موحدوں کی عید ہے۔ قربانی اصل میں اپنی توحید کا اظہار ہے۔ وما انا من المشرکین، کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ مشرکوں سے براءت کا اظہار
یہ قربانی کا سب سے بڑا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں قرآن ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے نا 5 مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے. ہاں سب سے نمایاں صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑا کمال، دنیا میں رہتے ہوئے سب سے عظیم ترین عبادت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دی وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے. یہ سب سے بڑا کمال ہے. سب سے بڑی نیکی جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ پیش کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ دنیا میں رہو اور ایسی زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں گزار کے جاؤ کہ اللہ سے کہہ سکو وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ تعالیٰ تیرے گنہگار بندے ہیں، گناہ ہوئے، خطائیں ہوئی، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ گناہوں سے پاک ہیں، خطاؤں سے بری ہیں. اللہ تعالیٰ تیرے معصوم بندے نہیں ہیں فرشتوں کی طرح، خطائیں ہوئی ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، پر اللہ تعالیٰ ایک کمال لے کر کے آئے ہیں جس کی وجہ سے تجھ سے تیری جنت طلب کر سکتے ہیں. اور وہ ایک کمال، وہ ایک خوبی، وہ ایک صفت جس کا حوالہ دے کر کے ہم اللہ سے جنت مانگ سکتے ہیں. کیا ہے وہ سب سے بڑا کمال؟ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ اللہ تعالیٰ تیرے فرما بردار، نافرمان، عاصی، گنہگار بندے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کبھی تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیری عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہیں کیا. یہی سب سے بڑا کمال ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی سب سے بڑا کمال یہی تھا. دنیا میں بھائی کوئی بندہ کسی موحد علاقے میں، موحد خاندان میں، توحید والے ملک میں پیدا ہو، سعودی عرب میں پیدا ہو گیا. دنیا کا سب سے بڑا موحد ملک سعودی عرب ہے. شرک کی غلاظتوں سے سب سے زیادہ پاک اگر دنیا میں کوئی ملک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ فرشتوں ہیں، بہت سارے گناہ کرتے ہوں گے، بہت ساری نافرمانیاں ہوتی ہوں گی، پر توحید کے لیے دنیا میں اگر کسی ایک ملک کی مثال دی جا سکتی ہے تو وہ سعودی عرب ہے. اپنی ساری غلطیوں کے باوجود بھی سب سے زیادہ توحید پر ڈٹے ہوئے، سب سے زیادہ توحید کی دعوت دینے والے اگر کوئی افراد ہیں تو سعودی عرب کے افراد ہیں. کوئی بادشاہ ہے تو سعودی عرب کا بادشاہ. کوئی ایسے کسی توحید والے ملک میں پیدا ہو کر کے بھی اگر اپنے آپ کو شرک سے بچا لے جائے نا، واللہ بہت بڑا کمال ہے اس کے لیے. پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم تو کسی موحد ملک میں پیدا نہیں ہوئے تھے، کسی موحد گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے. جس گھرانے میں وہ پیدا ہوئے باپ مشرک، ماں مشرک، بھائی بہن مشرک، کنبہ قبیلہ خاندان مشرک، پوری کی پوری قوم مشرک، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے پوری دنیا شرک کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. پوری دنیا، ایک آدمی بھی پوری دنیا میں توحید پر نہیں تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. مشرکوں کے بیچ میں پیدا ہوئے، مشرکوں کے بیچ میں پلے بڑھے، اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دامن توحید پر شرک کا کوئی دھبا نہیں لگنے دیا. یہ سب سے بڑا کمال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ سند دی کہ ابراہیم مشرکوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی اس نے اپنے دامن ایمان پر شرک کا چیٹھا نہیں لگنے دیا. یہ سب سے بڑا کمال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ مشرک میجورٹی کے بیچ میں رہنے والے ایک موحد مائنورٹی تھے. ابراہیم علیہ السلام مشرک اکثریت کے بیچ میں رہنے والے ایک موحد اقلیت تھے. جیسے ہم ہندوستانی لوگ ہیں، ہاں ہماری حیثیت بھی کیا ہے، ہم بھی ایک مشرک میجورٹی کے بیچ میں رہتے ہیں. تھوڑی سی توحید والے، تھوڑے سے لوگ ہیں توحید والے،
پورا ہمارا ملک الگ الگ طرح کے شرک کی غلاظتوں میں لپٹا ہوا ہے، شرک کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اکثریت مشرک ہے. اس مشرک اکثریت کے بیچ میں ہماری حیثیت ایک موحد اقلیت کی ہے. ایک مشرک میجورٹی کے بیچ میں ہماری حیثیت ایک موحد مائنورٹی کی ہے. ایک مشرک میجورٹی کے بیچ میں رہنے والے کسی موحد مائنورٹی کو کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے اپنے آپ کو شرک سے بچانا، یہ ہم ہندوستانی مسلمانوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ ہاں، ایک مشرک میجورٹی میں رہ کر کے اپنے آپ کو شرک سے بچانا کتنا بڑا چیلنج ہے، یہ ہم ہندوستانی مسلمانوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. خود ہماری حالت دیکھیں نا ہندوستان میں رہتے ہوئے. اس لیے میں بار بار لوگوں کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی سیرت، ہم ہندوستانی مسلمانوں کو حضرت ابراہیم کی سیرت کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی ایک موحد مائنورٹی تھے، ایک مشرک میجورٹی کے بیچ میں رہتے تھے. اس کے باوجود کہ ان کا گھر، کنبہ، قبیلہ، خاندان، پوری قوم مشرک تھی، انہوں نے کبھی بھی اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اپنی توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، اپنے عقیدے میں کبھی بھی مداہنت نہیں دکھائی، ڈٹے رہے توحید کے راستے پر، شرک کی مخالفت کرتے رہے اور جہاں ضرورت پڑی اپنی توحید کے لیے قربانی دی. ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا. وطن والوں کے خلاف بغاوت کرنی پڑی، بغاوت کی. بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کلمہ حق بلند کرنا پڑا، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے توحید کی دعوت دی. ملک چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، گوارا کر لیا. حتیٰ کہ قوم والوں نے اسی توحید کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی. کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا دو اس ابراہیم کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ابراہیم علیہ السلام اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے پر ایمان کے راستے سے نہیں ہٹے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سب سے بڑا سبق یہی ہے، جان قربان کی جا سکتی ہے، ایمان قربان نہیں کیا جا سکتا. وطن چھوڑا جا سکتا ہے، ماں باپ چھوڑے جا سکتے ہیں، قبیلہ چھوڑا جا سکتا ہے، دین نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ سبق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو سیکھنا ہے. ہم نے نہیں سیکھا. ہم تو کتنی آسانی کے ساتھ اپنی توحید سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں میں نے دیکھا چھوٹ بھیا قسم کے نیتا، ایسا بھی نہیں کہ کوئی سی ایم پی ایم بن گئے، چھوٹ بھیا قسم کے کارپوریٹر، کہیں بھومی پوجن ہو رہا ہے جا کر کے ناریل پھوڑ رہے ہیں، کہیں جا کر ماتھے پہ ٹیکا لگوا رہے ہیں، کہیں جا کر کے گھنٹی بجا رہے ہیں، کہیں جا کر کے بت کے سامنے چراغ جلا رہے ہیں، تو کہیں پھول برسا رہے ہیں، ہاں کہیں جا کے پرساد کھا لے رہے ہیں. سب کچھ، کوئی شرکیہ تہوار آ رہا ہے آگے بڑھ بڑھ کر کے ہاردک شبھ کامنائیں پیش کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، ہیپی فلاں ڈے، ہیپی فلاں ڈے، خوش ہو رہے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے، مالی مفادات کے لیے کتنی آسانی کے ساتھ اپنی توحید کے سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، اپنے عقیدے کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں. اہل حدیث گھرانوں میں نے دیکھا ہے، بچہ ہے صبح صبح اٹھ کر کے کانوینٹ اسکول میں جا رہے ہیں. کانوینٹ اسکول مشنری کا اسکول ہے. گھر میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا صبح صبح اٹھ کر کے جیسس کی مورتی کے سامنے پرے کر رہے ہیں. ہاں، ملت ابراہیم کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرنے والا صبح صبح اٹھ کر کے بدھ کے سامنے کھڑا ہو کر کے اس کی پوجا ارچنا کر رہا ہے. اور دلیل کیا دے رہے ہیں بھائی؟ ہم ایک مشرک میجورٹی میں رہتے، اتنا تو اپنے ایمان اور توحید کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. نہیں میرے بھائیوں، دین میں عقیدے کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹالرنس ہے. ٹالرنس ایک الگ چیز ہے اور کمپرومائز ایک الگ چیز ہے. ہمارے دین میں ٹالرنس ہے. کوئی اگر شرک کر رہا ہے، ہم کو اختیار نہیں دیا گیا، اجازت نہیں دی گئی کہ ہم اس پہ جبر کر کے اس کو اس کے شرک سے روکیں. اس کا دین ہے، وہ جو چاہے کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے. یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کے راستے ہیں، یہ توحید کا راستہ ہے، یہ کفر کے راستے ہیں، یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ شرک کے راستے.
اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہے، یہ راستہ جنت جائے گا، یہ راستہ جہنم جائے گا، تم کو اختیار ہے، تم جو چاہے کرو۔ نہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں انٹرفیئر کرتا ہے، جبر کرتا ہے اس پر، نہ ہم کو اختیار دیا گیا ہے کہ ہم کسی مشرک کے ساتھ، کافر کے ساتھ جبر کریں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہمارے دین میں ٹالرنس ہے، ٹالرنس ہے۔ اس لیے ہم ایسے لوگوں کو دین کے راستے پہ نہیں سمجھتے جو کسی کو مجبور کرے اسلام کے راستے پہ چلنے کے لیے، جو کسی کو اذیت پہنچائے کیونکہ وہ اسلام کے راستے پر نہیں چل رہا ہے۔ یہ بموں دھماکے کر دینے والے ٹرینوں میں، بسوں میں، یہ دین پوچھ کر کے کسی کو گولی سے مار دینے والے، یہ اسلام کے راستے پر نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، ہمارے دین میں ٹالرنس ہے۔ ٹالرنس یہ بھائی تم تمہارے دین پہ عمل کرو، لکم دینکم ولی الدین، میرے لیے میرا دین ہے، نہ میں تم کو جبر کر سکتا ہوں کہ تم میرے دین پر آؤ، نہ تم مجھے جبر کر سکتے ہو کہ میں تمہارے دین پہ عمل کروں۔ یہ ٹالرنس ہے، ہمارے دین میں ٹالرنس ہے، کمپرومائز نہیں ہے۔ کمپرومائز کیا ہے؟ ٹالرنس کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ کمپرومائز کیا ہے؟ تھوڑا سا میں تمہارا دین لے لیتا ہوں، تھوڑا سا تم بھی میرا دین لے لو، فرق ہے نا دونوں میں؟ ہاں، کمپرومائز کیا ہے؟ تھوڑا سا میں بھی تمہارے معبودوں کی عبادت کر لیتا ہوں، تھوڑا سا آؤ تم بھی میرے معبود کی عبادت کر لو، تم میری مسجد میں آ کے 2 سجدے کر لو، میں تمہارے بت خانے میں جا کے 2 سجدے کر لوں گا، میں تمہارا پرساد کھا لیتا ہوں، تم میری سوئیاں کھا لو، تم میری ٹوپی لگا لو، میں تمہارا ٹیکا لگا لوں گا، تھوڑا سا میں بھی تمہارے معبودوں کا پجاری بن جاتا ہوں، تھوڑا سا تم بھی میرے معبود کی عبادت کر لو۔ یہ کمپرومائز ہے۔ ہمارے دین میں کمپرومائز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سے کمپرومائز تم کرو، تھوڑا سا کمپرومائز وہ بھی کر لیں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں تم تھوڑی نرمی دکھاؤ، وہ بھی تھوڑی نرمی دکھائیں گے، پر اس طرح کے کسی کمپرومائز کا اگر اپروچ آئے تو ہمارا اسٹینڈ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، ہمارا لہجہ بالکل صاف ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کے کسی اپروچ پہ جتنا واضح لہجے میں قرآن مجید میں جواب دیا گیا نا، جو لہجہ قرآن مجید اس طرح کے کمپرومائز پہ اختیار کرتا ہے، پورے قرآن مجید میں وہ لہجہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ ایسے اپروچ کا جواب قرآن مجید نے کس لہجے سے دیا ہے؟ ہاں، قل یا ایھا الکافرون، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ ہوا نا کہ تھوڑا سا ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، تم بھی تھوڑا ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، چلو اس طرح سے ایک ایکتا بنا لیتے ہیں سرو دھرم سمان کی ٹائپ کا۔ جب اس طرح کا اپروچ آیا نا اللہ کے نبی کے پاس، تو کتنا کلیئر انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ پورے قرآن مجید میں کہیں جملہ نہیں ملے گا آپ کو کہ ہے، ہاں، یہ لہجہ آپ کو پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ملے گا۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے منکر، اے انکار کرنے والو۔ لا اعبد ما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، نہ کرتا ہوں نہ آئندہ کر سکتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم، 2 مرتبہ دہرایا، ایک مرتبہ جملہ فعلیہ کے ذریعے سے کیونکہ اس میں حدوث ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ جملہ اسمیہ کے ذریعے سے، اس میں استقرار ہوتا ہے۔ ولا انا عابد، اور میں تمہارے بتوں کا پجاری نہیں ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم جن کی عبادت کرتے ہو میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ نو کمپرومائز، دین کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں نو کمپرومائز، کسی بھی طرح کا
سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. یہ توحید کی دعوت ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, یہ ابراہیمی ملت ہے, یہ وہ سب سے بڑا سبق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم کو سیکھنا ہے. اللہ ہم کو یہ سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابراہیم علیہ السلام یہی سکھا کر کے گئے ہم کو کہ ایمان پر آنچ نہیں آنے دینا, چاہے اس کے لیے جان ہی قربان کیوں نہ کرنی پڑ جائے. اللہ ہم کو یہ سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإبراہیم الذی وفا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو دوسرا بہت بڑا اور بہت پیارا سبق ہم کو سیکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو اپنا سر جھکا دو اللہ کے سامنے. چوں چرا اگر مگر تیرا میرا کچھ نہیں. اللہ نے کہا کرو تو کر دینا ہے بس. ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم مان جاؤ, سر جھکا دو, فرما بردار بن جاؤ, اطاعت گزاری دکھاؤ, ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین, میں مان گیا میرے رب, اے سارے جہانوں کے ساری کائنات کے بادشاہ, میں نے اپنا سر جھکا دیا, میرا سر تسلیم خم ہے, جو تیرا حکم اس کو قبول کرنے کے لیے, اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے میں تیار ہوں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری تھی. اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ ابراہیم الذی وفا. اور بات کرو ابراہیم کی جو جس نے وفاداری کی, فرما برداری کی, اطاعت گزاری کی. جب اللہ کا کوئی حکم آیا ابراہیم نے سر جھکا دیا, سوال نہیں کیا, چوں چرا نہیں کیا, اگر مگر نہیں کیا, بس اللہ نے کہا کرو تو کر دیا. یہی تو عطا تھی ابراہیم علیہ السلام کی, فرما برداری, اور اس فرما برداری کے لیے جہاں جہاں ضرورت پڑی قربانی. فرما برداری بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتی. اطاعت اور فرما برداری کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دی قربانی, اپنی عزت کی قربانی دی, اپنے مال کی قربانی دی, اپنا گھر بار چھوڑا, اپنے خاندان کو چھوڑ دیا, وطن سے ہجرت کر لی, جان داؤ پر لگائی. اللہ نے کہا بچہ قربان کرو, بچہ قربان کرنے کو بھی تیار ہو گئے. جہاں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو جو قربانیاں مانگی, ہر طرح کی مشکلات سے گزر کر کے وہ قربانی دی, بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی. ایسی قربانیاں بھی نا, صحیح بخاری کی روایت ہے, 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا چلو ابراہیم اپنا ختنہ کرو. ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ نہیں ہوا تھا 80 سال تک. جس خاندان میں پیدا ہوئے تھے کوئی مسلمان ہی نہیں تھا, ختنہ کون کرتا. 80 سال کی عمر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ختنہ کرو. اب کوئی دوسرا مسلمان مرد بھی نہیں تھا جو ان کا ختنہ کرتا, 80 سال کے ہو چکے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے, غالباً صحیح روایت ہے اتنا میں جانتا ہوں, کلہاڑی لے کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنا ختنہ کیا 80 سال کی عمر میں. یہ بھی قربانی. قربانی تو ہر طرح کی ہوتی. قربانی یہ بھی ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہو, نیند قربان کریں. قربانی یہ بھی ہے کہ مال نصاب تک پہنچ چکا ہے اور سال پورا ہو چکا ہے, اب زکوٰۃ دو اپنے مال میں سے, یہ بھی قربانی. قربانی یہ بھی ہے مجلسوں میں بیٹھے ہیں, دوستوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ کرکٹ گیم دیکھ رہے, اذان ہو گئی, چھوڑ دو اپنی فرحت کی تفریح کی مجلسیں, مسجد میں حاضر ہو جاؤ, یہ بھی قربانی ہے. قربانی یہ بھی ہے کہ ابا کی جائیداد مرنے کے بعد میرے پاس آئی ہے اور اس میں میری بہن کا حصہ بھی ہے, اور میں
باوجود اس کے کہ دل میں مال کی محبت ہے، بہن کا حصہ نکال کے الگ کر کے اس کو دے دو. ہاں، بکرے کی قربانی آسان ہے، 15-20 ہزار کا 30-40 ہزار کا بکرا قربان کر لینا آسان ہے، پر اللہ تعالیٰ نے صرف آپ سے بکرے کی قربانی نہیں مانگی ہے. مجھ سے کئی مرتبہ ایسا میرے ساتھ ہوا نا کہ لوگ فون کرتے ہیں، بولتے ہیں شیخ ابا کے نام سے قربانی کرنی ہے، ابا وفات پا چکے ہیں، کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے؟ بھائی جو صحیح جواب ہے وہ میں دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میت کی قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی وفات شدہ کی طرف سے قربانی کی ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، نہ صحابہ کرام کی طرف سے کوئی اس طرح کا ثبوت ملتا ہے تو میت کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے. لوگ بھڑک جاتے ہیں، ابا سے اتنی محبت ہے، لوگ بھڑک جاتے ہیں، ارے ابا کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، مولانا لوگ اجازت نہیں دے رہے، میت کی طرف سے کہنے قربانی نہیں ہو سکتی ہے. میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں اچھا میرے بھائی، ابا سے بڑی محبت ہے اور ابا کی طرف سے آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، ابا سے اگر آپ کی یہ محبت واقعی سچی ہے تو قربانی تو سنت ہے، لیکن جائیداد میں بہنوں کا حصہ دینا تو واجب ہے. تو اگر ابا سے اتنی سچی محبت ہے تو ابا نے اپنی بہن کو آپ کے دادا کی جائیداد میں جو حصہ نہیں دیا ہے، جو آپ کی پھوپھیوں کا حصہ ابا لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور وفات پا گئے، تو ابا کی جائیداد میں سے اپنی پھوپھیوں کا حصہ نکال کے دے دو ان کو. اگر ابا سے محبت اتنی سچی ہے تو قربانی تو سنت عمل ہے اور بہنوں کو جائیداد میں حصہ دینا واجب ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے ابا نے تمہاری پھوپھی کو جو جائیداد میں حصہ نہیں دیا اس کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہو، قربانی نہیں کرو گے تو ان کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر انہوں نے اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا ہے ان کی بھی پکڑ ہوگی، تمہاری بھی پکڑ ہوگی، تمہارے لیے بھی پھوپھی کا حصہ حلال نہیں ہے. تو اگر ابا سے اتنی محبت ہے تو ابا کی طرف سے سنت کی ادائیگی کے بجائے پہلے فرض کی ادائیگی کرو. یہ تمہارے باپ پر قرض ہے، تمہاری پھوپھی کا حصہ اس کا نکال کے الگ کرو نا اگر سچی محبت ہے ابا سے. تو بہت قربانی کا شوق ہے، بکرا قربان کرنے سے پہلے وہ حصہ قربان کرو جو آپ کے ابا نے اپنی بہن کا لے کر کے رکھا ہوا تھا. جب یہ مطالبہ کرو تو ساری محبت ختم ہو جاتی. ہاں، قربانی صرف جانور کی قربانی ہے، جانور کی قربانی تو ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ابھی جان قربان کر رہا ہوں جانور کی، تو جب طلب کرے گا، جب تیرے دین کا تقاضا ہوگا، میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی آرزویں، اپنی خواہش، ہر چیز تیرے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ جذبہ اگر دل میں ہے قربانی کا نا، تب تو قربانی قربانی ہے. ہماری قربانیوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں قربانی بس ایک رسم کے طور پہ باقی ہے، وہ جذبہ قربانی کا دلوں کے اندر باقی نہیں ہے. نمازو، روزو، قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. ہم نہیں، یہ قربانی کا جذبہ نہیں. قربانی کا جذبہ ہوتا تو آج فجر کی نماز میں مسجد میں آدھے صف نمازی نہیں ہوتے. آج میں نے جس مسجد میں فجر کی نماز پڑھی ہے، ایک صف نمازی پورے نہیں تھے کہ ایک صف نمازی پورے ہو گئے. اس محلے میں جتنے بکرے قربان ہونے کے لیے آئے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے فجر میں، اتنے نمازی نہیں آئے. آپ کے یہاں کتنے صف نمازی ہیں؟ ہاں شیخ، 3-4 صف تھے کہ نہیں؟ ایک صف. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں محلے میں جتنے بکرے قربان ہونے کے لیے آتے ہیں اتنے نمازی مسجد میں نہیں آتے. فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. ظہر میں تو ایسا پیٹ بھر کر کے سوتے ہیں، قربانی کی اور ظہر کی نماز چھوٹی، عصر کی نماز چھوٹی، مغرب عشاء سب چھوٹی ہوئی ہے. گوشت کھا کر کے ایسا سوتے ہیں. فجر میں نارمل دنوں سے زیادہ، پر دوسرے دن کی، آج کے دن کی نارملی ہمارے یہاں 1.5-2 صف ہو جاتی ہے. آج ایک صف بھی نہیں تھے نماز. گوشت کھا کر کے تان کے سوئے ہوئے تھے سارے لوگ. اگر قربانی کا جذبہ ہوگا نا تو یہ جذبہ صرف جانور کی قربانی میں نہیں دکھے گا،
یہ نیند کی قربانی میں بھی دکھے گا. اللہ تعالیٰ نے جانور قربان کرنے سے پہلے نیند قربان کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرو. یہ کون سی قربانی ہے بھائی کہ قربانی کر لی نماز پڑھی نہیں؟ قربانی صحیح قول کے مطابق سنت موقدہ ہے، نماز واجب ہے، دین کا رکن ہے. یہ کون سی عبادت کا جذبہ ہے کہ سنت کی ادائیگی کا اتنا جوش اور فرض کی ادائیگی میں بالکل غفلت. بھائی آپ جب جانور ہاتھ میں چھری لے کر کے قربان کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اللہ کے سامنے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے. قربانی سے پہلے آپ نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہوئے قربانی بعد میں ذکر کرتے ہیں، پہلے نماز کا ذکر کرتے ہیں. ان صلاتی، میری نماز اور میری قربانی. قربانی تو بڑے شوق سے کر لی اور نماز میں مسجد ویران ہے. یہ کون سا جذبہ ہے بھائی؟ ہاں، مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے قربانی کو ایک رسم کے طور پہ تو زندہ رکھا، پر ایک جذبہ جو قربانی کا ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے وہ مر گیا. تو جذبہ اگر دلوں کا مر گیا تو رسم قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال کیا تھا؟ جذبہ تھا قربانی کا. جب جذبہ ہوتا ہے دل میں قربانی کا، شوق ہوتا ہے، سچی محبت دل کے اندر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو بندہ خوشی خوشی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ باپ کو اگر کہا جائے اپنے بیٹے کو قربان کرو، جب دل میں محبت کا، قربانی کا سچا جذبہ ہوتا ہے نا، باپ اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور جب یہ دل کا جذبہ، دل کا شوق، دل کی محبت، اللہ کے لیے الفت یہ دل کے اندر نہیں رہ جاتی نا، جب قربانی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے تب پوری قوم کو کہا جاتا ہے ایک گائے قربان کرو، پر پوری قوم مل کر کے ایک گائے نہیں قربان کر پاتی. کون سی قوم تھی جس کو گائے قربان کرنے کے لیے کہا گیا تھا؟ ہاں، بنی اسرائیل. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بنی اسرائیل کے لوگوں سے اللہ نے کہا اللہ نے تم کو حکم دیا گائے قربان کرو، کیونکہ قربانی کا جذبہ دل میں نہیں رہ گیا تھا نا. پوری قوم مل کر کے گائے قربان کرنے کو تیار نہیں تھی. اور جب قربانی کا جذبہ دل میں سچا تھا، ایک اکیلا انسان اپنے بچے کے گردن پہ چھری چلانے کو تیار ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ کو آپ سے یہ جذبہ چاہیے. آپ کے جانور کا خون اور گوشت اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا. یہ تقویٰ، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اس تک کہ یہ تقویٰ پہنچتا ہے. اور یہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے. جانور کا تو عیب ٹٹول ٹٹول کے دیکھ لیا کہ کوئی جانور کے اندر عیب نہیں، ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولو، کہیں ان جذبوں میں تو عیب نہیں ہے، کہیں یہ الفت و محبت اللہ تعالیٰ کے لیے تو ماند نہیں پڑ گئی، کہیں اس دل پہ تو زنگ نہیں لگا ہوا ہے. جیسے عیب زدہ جانور کی قربانی نہیں ہوتی، ویسے ہی عیب زدہ نیتوں کی بھی قربانی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.